روزہ جو میں چاہتا ہوں، پیغام نمبر 4۔ یسایہ 58 باب 6 سے 9 آیات۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے مانمن جونگنگ چرچ کے سینئر پاسٹر کے طور پر اس بار انجیل کی منادی کے لیے اور ارشاد اعظم کی تعمیل میں عظیم الشان کروسیڈ کی رہنمائی کی ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روک لی نے پوری دنیا میں کروسیڈز کیے ہیں، جو واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، ایل اے، ہوائی، ارجنٹائن، جاپان، کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، پاکستان، فلپائن، ہونڈورس، انڈیا، روس، جرمنی اور پیرو میں منعقد کیے گئے۔ مانمن آرٹ پرفارمنگ مشن ٹیم کے ہمراہ جہاں کہیں انہوں نے کروسیڈ کیے، بے شمار معجزات اور خدا کے شفائیہ کام اتنے زیادہ رونما ہوئے کہ بہت سے ٹی وی چینلز نے انہیں بیداری کا عظیم رہنما قرار دیا، جن میں CNN نمایاں ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس روزے کے متعلق چوتھا اجلاس ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا کے سامنے پرستش کرنا، دعا کرنا اور ایماندار ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ جب آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے درست راستے سے جانا ہوتا ہے، اور اگر مختصر راستے سے واقف ہوں تو آپ وہاں جلدی اور آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنی مسیحی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق بسر کریں تو آپ خدا سے ملنے اور اس کا تجربہ کرنے اور جوابات اور بہت جلد برکات حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ روزے کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کچھ کھائے بغیر خدا سے کچھ مانگے تو ہمارا خدا باپ ہمیں فوراً جواب دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو سچائی کے مطابق درست طریقے سے روزہ رکھنا ہے تاکہ خدا جلد جواب دے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے پسندیدہ ہر قسم کے روزوں کو سمجھ سکیں اور روزے رکھ سکیں تاکہ آپ فوراً جواب حاصل کریں اور خدا کو جلال دیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آپ روزے کو وہ بنانے کے لیے جو خدا چاہتا ہے، سب سے پہلے دورانیے کو مقصد سے متوازن کیجیے۔ خاص کر لمبے روزے کے معاملے میں یہ شخصی مقاصد کے تحت نہیں بلکہ صرف خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے ہونا چاہیے، اور وقت کا تعین بھی روح القدس کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوم، ضرور ہے کہ آپ لالچ اور بری نیت سے نہ مانگیں بلکہ خدا کی نظر میں درست مقصد سے مانگیں۔ سوم، اپنے روزے کو وہ بنانے کے لیے جو خدا چاہتا ہے، پہلے آپ کو خدا اور اپنے درمیان سے دیوار کو گرانا ہوگا۔ جب آپ کے گناہوں کے باعث آپ کے اور خدا کے درمیان دیوار ہو تو پہلے آپ کو اپنے دل کی تہ سے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کر کے گناہ کی دیوار کو گرانا ہے تاکہ خدا آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور جواب دے۔ نمبر 4، وہ روزہ ادا کرنے کے لیے جو خدا چاہتا ہے،
روزے کے دوران آپ کو گرم جوشی سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیے بغیر صرف فاقہ کرنا خدا کے لیے کوئی مقصد نہیں رکھتا اور آپ کوئی جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، وہ روزہ پیش کرنے کے لیے جو خدا چاہتا ہے، آپ کو چاہیے کہ روزے کے دوران اپنے بدن کو ماریں اور اسے اپنا غلام بنائیں۔ یسایہ 58 باب کی 3 سے 5 آیات کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اسے روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اگر آپ تفریح چاہتے ہیں اور اپنے ہم خدمتوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، تو پھر خدا آپ سے کیا کہے گا؟ خدا یہ کہتے ہوئے نالاں ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اور میں تمہیں کس طرح جواب دے سکتا ہوں؟ آج بعض لوگ ٹی وی ڈرامے یا کھیل تماشے دیکھتے ہیں اور روزے کے دوران اپنے آپ کو دنیاوی تفریح سے بہلاتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کی بدگوئی کرتے ہیں اور ان کے بارے ناحق باتیں کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی چیزوں کی بابت بات کرتے اور بیکار الفاظ بولتے اور گندے مذاق کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ روزے کے دوران دوسرے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ عزیز حاضرین، روزہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اور صرف خدا پر توکل کر کے اس کا فضل مانگنے کے لیے انکساری کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت سے روزہ رکھنا چاہیے اور خدا کی مرضی میں عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح خدا آپ کے اعمال سے متحرک ہو جائے گا۔ میرے معاملے میں روزے کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے بدن کو صاف کرتا اور صاف لباس پہنتا تھا۔ عام حالات میں بھی میں نے کبھی فضول باتیں نہیں کہیں، بلکہ روزے کے دوران میں اپنے الفاظ پر زیادہ توجہ دیتا اور زیادہ عاجزی سے کام کرتا تھا۔ روزے کے اختتام تک میں کسی دنیاوی چیز کی طرف رجوع نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اخبار کی طرف بھی نہیں۔ خصوصاً جب میں نے 40 دن کا روزہ رکھا، خدا نے مجھے ہدایت کی کہ میں مسیحی کتب بھی ساتھ نہ لوں۔ پس میں نے اپنے ساتھ صرف بائبل مقدس اور گیتوں کی کتاب لی۔ عام طور پر جب ممبرز مختصر وقت کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اپنا کام رکھنا ہوتا ہے اور گھریلو ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار رہنا چاہیے، لیکن وہ لمبے روزے کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ لمبے روزے کے دوران آپ کو سخت کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ آپ کو دنیاوی چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود پر قابو رکھنا اور خدا کا کلام سیکھنے اور دعائیں کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ضرور ہے کہ آپ کسی سے جھگڑا رگڑا نہ کریں۔ آپ کو دنیاوی چیزوں اور دوسروں سے متعلق چیزوں کے بارے گفتگو نہیں کرنی چاہیے یا دنیاوی تفریح میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے آپ لمبا روزہ رکھ کر اپنے روزمرہ کے کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو صرف خود پر قابو پا کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ سچائی کے ساتھ خوش بھی رہنا چاہیے۔ آپ کو امید اور اعتقاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنا کھانا بھوکوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے اور غریب بے گھر لوگوں کو سائبان دینا چاہیے، اور جب ان کو ننگا دیکھیں تو انہیں کپڑے پہنانے چاہیے، اور اپنے جسم اور بدن کی طرف متوجہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھ کر نیکی کریں گے تو خدا خوشی سے آپ کے روزے کو قبول فرمائے گا۔ مختصراً آپ کو اپنی ساری عقل، سارے دل اور ساری جان سے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ خدا آپ کے روزے کو خوشی سے قبول فرمائے۔ جب آپ اس قسم کا روزہ رکھتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے تو آپ مشکل یا بیزاری محسوس نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی روح خدا کے فضل سے روح القدس کے ساتھ بھر جائے گی، کیونکہ آپ صرف خدا کی بابت سوچیں گے۔ آپ اپنی روح کے ساتھ اپنے بدن پر بھی قابو پا سکتے ہیں کہ وہ نہ تھکے، کیونکہ آپ اعتقاد کے
کے ساتھ جواب کے امیدوار ہیں۔ خدا ایمان کے وسیلے دیکھنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کی قوت اوپر سے نیچے آتی ہے تاکہ آپ غالب آنے کے لائق ہو جائیں۔ لیکن جیسے میں نے 40 دن کا روزہ رکھا، اگر آپ اپنی مرضی اور ایمان کے ساتھ غالب آ سکیں تو بعض اوقات آپ کے روزے کو زیادہ عظمت کے ساتھ قبول کرنے کی غرض سے خدا آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی قوت نہیں دیتا۔ نمبر 6، اپنے روزے کو خدا کا پسندیدہ بنانے کے لیے آپ بحال کرنے والی خوراک ضرور کھائیں۔ جب آپ ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ آپ کے بدن کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ بھی روزہ رکھتے ہیں اور اب بھی آپ وہی کرتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے مختصر روزے سے کچھ نہ ہو، مگر لمبے روزے کے بعد آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا بدن معمول پر نہیں ہے۔ ہڈیاں اور اعضاء کمزور ہیں اور طاقت کی کمی کے باعث مدافعتی نظام بھی کمزور ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے بال کمزور ہو کر گر جاتے ہیں اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جو لمبا روزہ رکھتے ہیں اپنے بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ متواتر بحالی کی خوراک کھاتے ہیں تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور ان کے بال بھی تندرست نکل آتے ہیں۔ مجھے دیکھیے، میں 60 سال سے زیادہ عمر کا ہوں لیکن میرے بال نہیں گرے۔ جب بھی میں اپنے بالوں کو دھوتا ہوں تو میرے بال کم ہی گرتے ہیں کیونکہ میرے بالوں کی جڑیں مضبوط ہیں۔ بس صرف روزے کے دوران ہی نہیں بلکہ روزے کے بعد بھی بعض اوقات جب آپ زیادہ دیر تک مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو انگلاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ میں حقیقت کو نہیں جانتا تھا، میں نے 40 دن کے روزے کے بعد بہت سے اخبار پڑھ ڈالے۔ جب میں 40 دن کے روزے کے بعد مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر دھندلا گئی اور میں نے سستی سی محسوس کی۔ چنانچہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بحالی کے عرصے میں آپ کا بدن معمول پر نہیں ہوتا اور آپ کو شروع میں زوردار کام سے اور اپنے بدن کو ہلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بڑا فضل حاصل کرنے کے لیے میٹنگ بھی ہو تو بعض اوقات آپ کو خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ آپ گھر کے ہلکے پھلکے کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو گھر کے بھی بھاری کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ بے شک 3 دن کے روزے کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں لمبے روزے کی بات کر رہا ہوں۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ 30 یا 40 دن کا روزہ ہے، لیکن 10 یا 15 دن کا روزہ مختصر نہیں ہوتا مگر لمبا بھی نہیں ہوتا۔ بحال کرنے والی خوراک اس بدن کو قوت دینے میں مدد کرتی ہے جو کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور روزے کے نتیجے میں اس کی قوت کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ روزے کے بعد مناسب خوراک نہیں کھاتے تو کسی وقت آپ کے بدن میں مشکلات آ جائیں گی۔ ان خواتین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے جو بچہ جننے کے بعد اپنے بدن کا خیال نہیں رکھتی۔ خاص کر 40 دن کے روزے کے معاملے میں آپ بحالی کے عرصے کے دوران زندگی موت کے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی سے 40 دن کا روزہ رکھا لیکن اس عرصے کے دوران مر گئے جب وہ بحالی کی خوراک لے رہے تھے۔ ایک معتبر خادم تھا جو پریر ماؤنٹین پر آیا اور اس نے 40 دن کا روزہ بھی مکمل کر لیا۔ گھر کو جاتے وقت پہاڑ سے اترتے ہوئے آدھے راستے میں وہ اپنی بیوی سے ملا جو چاول کے بنے ہوئے کیک لے کر اس سے ملنے آئی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں آرام کر رہے تھے، خادم نے کچھ کیک کھا لیے۔ میں نے سنا کہ وہ اپنے چرچ پہنچنے کے فوراً بعد وفات پا گیا۔ وہ چاول کے بنے ہوئے کیک کس طرح کھا سکتا تھا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں کھانا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ صرف اس کے لیے اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ لیکن اگر خدا نے خوشی سے روزہ قبول کیا ہے تو وہ درست طریقے سے بحال ہونے میں آپ کی رہنمائی بھی کرے گا۔ وہ آپ کو خود پر قابو پانے کی قوت دے گا تاکہ آپ کوئی ایسی خوراک نہ کھائیں جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے۔ آپ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بھی دور رہنے کے قابل ہوں گے۔ خود پر قابو رکھنے کے ساتھ بحالی کا عرصہ بھی روزے میں شامل ہوگا۔ اس لیے آپ کو اپنا روزہ خدا کا پسندیدہ بنانے کے لیے بحالی کی مناسب خوراک کھانی چاہیے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اپنی قوت کھو دیتے ہیں اور پھر روزہ جاری رکھتے ہیں
اور روزے کے دہرانے سے ان کے بدن کمزور تر ہوتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ 7 مرتبہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں صرف اس وقت جب آپ 3 دن کے روزے کے بعد اپنی صحت کو مناسب خوراک کے ساتھ بحال کر لیں تو آپ کے لیے مزید 3 دن کا روزہ شروع کرنا ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ تمام روزے جلدی ختم کرنے کے لیے مزید روزہ رکھنے میں جلدی کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ میرا چرچ شروع ہونے سے پہلے خدا نے کئی بار روزہ رکھنے کے لیے میری رہنمائی کی، لیکن خدا ہمیشہ مجھے اس وقت اگلا روزہ رکھنے کی ہدایت کرتا ہے جب میں ایک روزے کی بحالی پوری طرح کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ بحالی کی مناسب خوراک کھائیں تو آپ جلدی اپنی قوت دوبارہ حاصل کر لیں گے اور روزے سے پہلے کی نسبت زیادہ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ زیادہ چمک اٹھے گا۔ آپ کا بدن صحت مند ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے معدے کو خالی کیا اور روزے کے دوران اس میں سے بری چیزوں کو خارج کیا اور پھر بحالی کی خوراک کھانے کے عرصے میں خود پر قابو رکھ کر کھانا فراہم کیا۔ میں نہیں جانتا کہ حقیقت میں ڈاکٹر اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں، لیکن جنہوں نے روزہ رکھا وہ جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے۔ روزے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس نے آپ کے معدے کے اندر جکڑن سی پیدا کر رکھی تھی، آخر وہ آپ کی انتڑیوں کے راستے خارج ہو گیا۔ خاص طور پر جب آپ روزے کے بعد اپنی انتڑیوں کو خالی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بدن کی بری چیزیں بدرنگ اور بدبودار فضلے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہو ان کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کے بدن میں سے انتڑیوں میں بنی ہوئی چیزیں تقریباً 3 دن سے 1 ہفتے کے دوران خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دوبارہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اسی قسم کی چیزیں پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو اکثر روزہ رکھتے ہیں آخرکار دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نجاست نہیں ہوتی جو پہلے بہت نمایاں تھی۔ روزے کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بدن میں سے پسینے یا جلد کے راستے بھی بدبو خارج ہوتی ہے۔ آپ اپنے منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے اچھی طرح برش کریں گے۔ لیکن اگر آپ اکثر روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بدن میں سے بری چیزوں کو ختم کرتے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ روزے کے دوران آپ کے بدن سے بدبو نہیں آتی۔ گرمیوں میں روزے کے دوران پسینے کی وجہ سے بدبو تیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو اکثر روزے رکھتے ہیں اگر انہیں گرمیوں میں روزے کے دوران پسینہ آ بھی جائے تو بدبو نہیں آتی ہے۔ چونکہ آپ درست تناسب کے ساتھ خوراک استعمال کرتے ہیں اس لیے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ بڑی آنت کی صفائی کے عمل کے دوران رنگ و بو میں مثبت تبدیلیوں کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب زہریلی چیزوں نے آپ کے بدن کو خالی کر دیا ہے۔ چونکہ زہریلی چیزیں جو انتڑیوں کے کونوں میں دیر سے جمی ہوتی ہیں وہ آپ کے بدن سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے کیسا مددگار ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ہلکا اور صاف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ جب آپ وہ روزے رکھتے ہیں جس کو خدا خوشی سے قبول کرتا ہے، اس طرح یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ صرف اپنی بڑی آنت کو ہی نہیں بلکہ تمام انتڑیوں کو صاف کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کا گھر گندا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کا ہر کونا صاف کرتے ہیں تو آپ کیسا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنی بحالی کی خوراک کیسے کھانی چاہیے؟ جب آپ لمبے روزے کے بعد پہلی بار کھائیں تو آپ کو تقریباً 1 دن میں 4 مرتبہ چاولوں کا بہت پتلا سا سوپ لینا چاہیے۔ دن میں 3 بار کھانا کھانا تو عام بات ہے، لیکن 4 مرتبہ کھانا اچھا ہے چونکہ آپ بھوکے ہیں، لیکن آپ کو خود پر قابو بھی رکھنا ہے۔ مگر آپ کو ایک دن میں 5 یا 6 مرتبہ نہیں کھانا چاہیے، بہتر ہے کہ آپ 4 مرتبہ کھائیں۔ پہل آپ کو چاہیے کہ اسے اتنا پتلا کریں کہ آپ پی سکیں، لیکن بعد میں آپ اسے تھوڑا گاڑھا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، کئی دنوں تک آپ کو چاول کا بہت پتلا سوپ پینا ہوگا، اور پھر روزہ ختم کرنے کے 5، 6 اور 7 دن کے بعد پتلے سے چاول کھا سکتے ہیں۔ پھر آپ دلیا کھا سکتے ہیں جو تھوڑا سا گاڑھا ہو۔ آپ تھوڑا سا گرائنڈ کیا ہوا پھل بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سیب کے ایک ٹکڑے کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اور دن میں 4 مرتبہ لے سکتے ہیں۔
آپ کو سیب یا ناشپاتی گرائنڈ کیے بغیر نہیں کھانی چاہیے، یہ سوچ کر کہ میں بہت صحت مند ہوں اور اب میرا نظام ہضم بہت اچھا ہے، اگر گرائنڈ کیے بغیر سیب یا ناشپاتی کھا لوں تو میں نہیں مروں گا۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بحالی کی اچھی خوراک لیتے ہیں تو یہ صرف آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں بلکہ دوسری چیزوں کے لیے بھی اچھی ہے۔ چونکہ آپ کا نظام انہضام بچوں کی مانند ہے، آپ اچھا گرائنڈ کیا ہوا پھل کھائیں۔ چونکہ آپ کی انتڑیاں اور میدا لمبے روزے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس لیے ضرور ہے کہ کھانے میں احتیاط برتنے پر عمل کریں۔ لہٰذا جب آپ گرائنڈ کیے بغیر کھاتے ہیں تو اس کا ہضم ہونا بہت مشکل ہے اور تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے آپ چاول کا پتلا سا سوپ پیجیے اور سیب کی چٹنی میں گرائنڈ کیا ہوا سیب کھائیں۔ کھٹا پھل یعنی مالٹا وغیرہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سیب یا ناشپاتی وغیرہ کو گرائنڈ کریں اور کھائیں، لیکن آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ نہ کھائیں۔ بہتر ہے کہ آپ سیب کا ایک ٹکڑا گرائنڈ کریں اور ایک دن میں 4 مرتبہ اسے کھائیں۔ بحالی کی خوراک لیتے ہوئے دن میں 4 مرتبہ ڈونگ چائم کا سوپ پینا اچھا ہے۔ یہ کوریا کی پانی بھری ایک روایتی مولی کمچی ہے۔ جب آپ چاول کا پتلا سا سوپ پیئیں گے تو آپ 1 کپ کا پونا حصہ پی سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت کہ اگر آپ بالغ ہیں تو۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ زیادہ ہے تو آپ آدھے کپ سے شروع کر لیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھائیں۔ ڈونگ چم کے سوپ کی صورت میں آپ ایک دن میں کپ کا پونا حصہ 4 سے 6 مرتبہ پی سکتے ہیں۔ جب آپ ڈونگ چم کا سوپ پئیں تو آپ تازگی محسوس کریں، یہ آپ کی آنتوں کو صاف کر سکتا ہے اور آپ کی بھوک کو بھی مٹا سکتا ہے، چنانچہ اسے آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے پی سکتے ہیں۔ آپ چاول کا سفوف، کدو، لوبیا کے خوشے یا چاولوں کا دلیا بھی کچھ سبزیوں کے پتے شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ بحالی کی ابتدائی خوراک کے 7 دن بعد آپ دوسرے درجے کی خوراک یعنی چاول کا سفوف ملا دلیا یا کدو کا دلیا یا سبزیوں کے پتے یا لوبیا کے خوشے ملا دلیا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ 3 یا 4 دن کے بعد آپ چاول کا تھوڑا سخت سوپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 دن کا روزہ رکھنے والوں کے لیے 3 یا 4 دن کے بعد بھی چاول کا گاڑھا سوپ لینا اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے 1 اور ہفتے بعد کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ 21 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے کے 3 یا 4 دن بعد یہ کھا سکتے ہیں۔ آپ اپنی حالت کے موافق مرتب کر سکتے ہیں اور آپ گرائنڈ کیے بغیر اسے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسے اچھی طرح چبانے کی ضرورت ہے۔ میرے ذاتی تجربے میں چاول کا دلیا کالے تلوں کا چھلکا اتار کر قوت بحال کرنے کے لیے اچھا تھا۔ جب میں نے یہ کھایا تو میں اپنی صحت کو بہت جلدی بحال کر سکا۔ یہ کسی نے مجھے بتایا تھا، اور تب سے جب کبھی مجھے بحالی کی خوراک لینی ہوتی ہے میں کالے تل ملا کر چاول کا دلیا لیتا ہوں۔ یہ بہت مزیدار بھی ہوتا ہے، مگر آپ کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ آپ کو خود پر قابو پانے کی قابلیت رکھنی چاہیے، چونکہ آپ پہلے ہی 40 دن کا روزہ رکھ چکے ہیں۔ جب آپ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ روح القدس کے 9 پھلوں میں سے خود پر قابو پانے اور لمبا صبر کرنے کا پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ اضافی کھانوں میں کم پکی ہوئی، زیادہ مسالوں کے بغیر سبزیاں ہونی چاہیے۔ تب بھی جب آپ دلیا کھا سکتے ہوں آپ کو مسالہ دار، نمکین یا کوئی غیر موسمی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ آپ کو کوئی تیز طبع چیز بھی نہیں کھانی چاہیے جیسے کہ کاربونیٹڈ مشروبات وغیرہ۔ آپ کو کوئی گوشت یا دودھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ بحالی کی خوراک کے عرصے میں دودھ کی تھوڑی سی مقدار بھی آپ کے بدن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ گوشت اچھا نہیں ہے۔ بھنی ہوئی تھوڑی سی مچھلی ٹھیک ہے، لیکن معدے کے لیے گوشت بہت بھاری ہے۔
भुनी हुई मछली के मामले में अगर गोश्त की थोड़ी सी मिकदार लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं करते तो आप देख सकते हैं कि आपका मुंह सूज जाएगा। अगर बहाली की खुराक के अरसे में आपका मुंह या हाथ सूज जाते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आपने ज्यादा खाया है। अलबत्ता आपको फौरन खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब मैंने पहली मर्तबा रोजा रखा तो मैं खाने में बिल्कुल एहतियात न कर सका, क्योंकि मुझे बहाली की खुराक के बारे कोई अंदाजा ही नहीं था। जब मैं सिर्फ ईमान की शुरुआत में था तो मैं नहीं जानता था कि मुझे रोजा रखना चाहिए या नहीं, लेकिन जब से रूहुल कुद्स ने रोजा रखने के लिए मेरी रहनुमाई की तो अगरचे मुझे चर्च से रोजा रखने की तालीम नहीं मिली थी, मैंने रोजा रखा। पहले मैंने 1 हफ्ते का रोजा रखा। मैंने रोजे के फौरन बाद आम सा खाना खाया और मैंने उतना ही खाया जितना मेरा दिल चाहा, चूंकि मैं बहाली की खुराक के बारे नहीं जानता था। चुनाचे मैं मुहतात न हो सका। रोजे के बाद मैंने हस्बे मामूल आम खाना खाया और अपनी मर्जी से जी भर के खाया। पहले ईमान के शुरुआती के तौर पर मैंने सिर्फ रूहुल कुद्स की हिदायत के मुताबिक रोजा रखा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि रोजा कैसे रखना है। चुनाचे मैं चोनगाई पहाड़ पर एक प्रेयर हाउस में गया। 7 दिन के रोजे के दौरान वहां जो लोग मेरे साथ कमरे में रहते थे, मैंने उनसे रोजे के बारे दरियाफ्त किया। मैंने रूहुल कुद्स के इल्हाम के मुवाफिक रोजा रख तो लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कैसे रखूं। बस मैंने कुछ न खाया, चूंकि मेरा ख्याल था कि अगर मैं 3, 4 और 5 दिन का रोजा रखूंगा तो मेरी कुव्वत कम हो जाएगी। मैं पहले ही कमजोरी महसूस करता था। जब से मैंने सोचा कि मैं ठीक से चल नहीं सकता, तो हकीकतन जब मैं सुबह की इबादत और शाम वगैरह की इबादत के लिए इबादत खाना गया तो मैं किसी मुश्किल के बगैर कमजोरी से चलने लगा। आज अगर मैं 10 या 15 दिन का रोजा भी रख लूं तो मैं अच्छी तरह चल सकूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे कमजोरी महसूस होती थी और मैं बदहवास होकर इबादत से लेट हो जाता था। मैं दुआ के लिए गार तक बड़ी एहतियात से जाता था। ये 1970 के निस्फ से बाद की बात है, जब वहां दुआया गारें हुआ करती थी। वहां आदमी की बनाई हुई गारें थीं, लेकिन बाद में उन्हें मस्मार कर दिया गया क्योंकि वो गारें कानून के खिलाफ बनी हुई थीं। उस वक्त मैं दुआया गार के अंदर सोया। जब मैंने कमरे में अपना सामान खोला तो मेरे साथ कमरे में रहने वाले डीकन्स ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि मैं 1 हफ्ते का रोजा रखूंगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे रोजा रखने के चंद उसूल बताएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि गार के अंदर नहीं सोना बल्कि नीचे आके कमरे में सोना है, चूंकि वहां बदरूहें हैं। वो मुझे पीछे से खींच लेंगी। मुझे ये सुनना अच्छा न लगा। चुनाचे मैंने दोबारा अपना सामान बांधा और सीधा दुआया गार में चला गया और वहीं सोया। चूंकि मैंने पहले ही उनके बारे खौफनाक बातें सुन रखी थीं, तकरीबन रात के वक्त मैंने महसूस किया कि पीछे से किसी ने मेरे बाल खींचे। उस वक्त बिजली की रोशनी नहीं थी और अंधेरा था। दरवाजा कस के बंद नहीं था और ऐसे झटका लगा जैसे हवा चली हो। मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे पीछे से खींचा और ऐसे जैसे मेरे बदन पर सांप रेंगा हो। अलबत्ता मैंने बिल्कुल अच्छा महसूस न किया। पहले और दूसरे दिन मैंने बेचैनी महसूस की और माचिस जलाकर थोड़ी रोशनी की और इधर उधर देखा, मगर कोई चीज ना देख सका। मैंने ये कई बार किया, मगर आखिर में उन चीजों से लाताल्लुकी का फैसला कर लिया। जब मैं 1 हफ्ते का रोजा कामयाबी से खत्म करने के बाद पहाड़ से नीचे गया तो मैंने बहुत ताजगी और बेहतरी महसूस की। क्यों? ये इसलिए कि मैं जितना खाना चाहता था उतना खाया। बस स्टॉप पर मैंने एक डोनट शॉप देखी। मैंने कई डोनट्स खरीदे और अपनी भूख मिटाने के लिए उनका हर जर्रा खा गया, चूंकि मेरा ख्याल था कि अगर मैं कुछ खाए बगैर घर जाऊंगा तो मुझे गुनूदगी महसूस होगी। घर पहुंचने पर मैंने किमची के साथ पके हुए चावल खाए और इजाफी चीजें भी खाएं,